ویلکم ہے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی اور اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہیں سے شروع کریں گے اپنی بات کو کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی سیریس تھریٹ ہے اور اتنی کوئی سیریس بات نہیں ہوتی تو 1400 سال پہلے مولا علی اس کے بارے میں اس طرح سے ڈیٹیل سے باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو نہیں فرماتے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی باقاعدہ جامع گفتگو فرمائی، ایک ایک چیز کھول کے بیان کی کہ اس کو تفسیر کی بھی وہ ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کس طرح عورتوں کی طرح یہ بال رکھیں گے، کس طرح ان کے حلیے ہوں گے، کس طرح یہ جو ہے وہ قتل و غارت گری مچائیں گے، کسی پر چھوٹے بڑے بزرگ مرد عورت بیمار صحت مند کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ ذبح کر دیتے ہیں، کس طرح زندہ جلا دیتے ہیں، کس طرح یہ بلند و بارہ عمارتوں پہ سے ٹاورز پہ سے لوگوں کو زندہ پھینک دیتے ہیں۔ مطلب ان سے کوئی بعض دفعہ درندوں کا بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بھی پھر دوسرا شکار نہیں کرتے، مگر یہ ایسے درندے ہیں جن کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ ان کی نیت بھرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جناب ہوتی ہوئی گلف سے اب جب داخل ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں اور ان کے سرغنے وہاں بیٹھ گئے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے دکھایا بھی تھا کہ یوسف سلفی اریسٹ بھی ہوا اور اس نے بتایا بھی کہ ایک آدمی ریکروٹ کرنے پر اسے $600 بھی ملتے تھے۔ یہ تمام چیزیں جب ہو رہی ہیں اور ہماری ایجنسیز کو پتہ ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا تیاری ہے، اس حوالے سے ہم نے کچھ تصویریں جو ہے وہ ریڈی کی ہیں کہ آپ بھی جان سکیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کر سکیں۔ تصویروں کے بعد ہم لائیو نمبرز بھی کھول دیں گے تو آپ بھی آئیں ہمارے پروگرام میں اپنی رائے سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ تو چلیں گے ہم پہلی تصویر کی طرف۔ یہ ایک لیٹر ہے اور یہ ابھی اسکول پر حملے کے وقت جو ہے یہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، وہاں پہ پھینکا گیا۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج طلبہ سے خالی اسکول پر ہونے والے دستی بم حملے میں ایک تنبیہ ہے، اگر ہمارے قیدی مجاہدین کو پھانسیاں دینے اور جعلی مقابلوں میں شہید کرنے کا مکروہ سلسلہ نہ تھما تو ہم اپنے جنگی اہداف کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ تمہیں گمان بھی نہ ہوگا، اور اے سول سوسائٹی کے بے وقوفوں، آج جو ہوا وہ محض ایک واقعہ تھا جو کہ پیش آیا۔ اگر تم ناپاک فوج، یہ پاکستان آرمی کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ناپاک فوج کی حمایت اور کفریہ تہذیب کی ترویج سے باز نہیں آؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اور یاد رکھو اے مرتد سیکیورٹی کے اداروں، اپنے تمام اسلحے اور امریکی فنڈنگ کے باوجود خود اپنے دفاع سے تم عاجز ہو تو تم نہتے بزدلوں کو کیوں کر یہ گمان ہو چلا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل اور وقت ہوگا کہ وہ خود کو چھوڑ کر تمہارا دفاع کریں گے۔ اب بھی وقت ہے، سوچ سمجھ کر اپنا حلیف چن لو، پھر نہ کہنا کہ ہم نے متنبع نہیں کیا۔ تو یہ تو لیٹر ہے، اور یہ لیٹر جو اسکول کے اوپر انہوں نے گرنیڈ پھینکے اور ابھی اسکولوں میں جان کے آئے ہیں۔ اس کے بعد بھی 2 لیٹر انہوں نے سندھی میں بھی دیے ہیں، تو وہ سندھی میں اس لیے نہیں دکھایا کہ ایک تو سندھی چونکہ مجھے ٹرانسلیشن کرنی اس میں پرابلم ہوگی، پلس سندھی سے بھی کوئی زیادہ واقف نہیں ہے، تو وہ اس لیے میں نے اسی ایک لیٹر کا انتخاب کیا کیونکہ متن سب میں تقریباً ملتا جلتا ہی ہوگا کہ یہ کس طرح سے فوج سے بات کر رہے ہیں، کس طرح سول سوسائٹی سے بات کر رہے ہیں، اور ان کے عزائم کتنے خطرناک ہیں، کتنے منظم ہیں، یہ کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم یلغار کر دیں گے تمہارے شہروں کے اوپر، تمہارے گھروں کے اوپر آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارے گھروں میں پہنچیں گے۔ پاکستان آرمی کو وہ ناپاک آرمی کہہ رہے ہیں، نجس آرمی کہہ رہے ہیں، اور پاکستان آرمی مطلب ابھی تک جتنے بھی واقعات ہوئے، شکارپور کا واقعہ ہوا اور جو آرمی پبلک اسکول کا ہوا جس میں یہ سینکڑوں لوگ اس میں شہید ہوئے بچوں سمیت، اور جواب میں جو پھانسیاں ہو رہی ہیں ہم اس کو بہت خوش آئند سمجھتے ہیں کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو شروع ہوا، مگر ابھی بھی تقریباً 10-11 لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے، اور جواب میں انہوں نے ہمارے 140 ایک اور 70 ایک 2 مرتبہ انہوں نے 200 سے اوپر لوگوں کو شہید کر دیا، یعنی بلکہ یوں کہوں کہ 200 گھر اجاڑ دیے۔ اس کے جواب میں کتنا سخت ری ایکشن آنا چاہیے تھا، کتنا ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم چلیں گے ایک اور تصویر کی طرف، ہم دکھانا چاہیں گے کہ پاکستان میں اس کی تیاری کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ ایک پولیس اہلکار ہے جس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فون پہ بات بھی کر رہا ہے، ہیلمٹ بھی نہیں ہے، اور اس کی بائک کی نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پولیس اہلکار ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ٹارگٹ کلر ہو۔ قانون کے جو رکھوالے ہیں جب وہ خود ہی ایسی حرکتیں کریں گے کہ خود ہی چیزوں کو مشکوک بنا دیں گے تو کس طرح سے معاملہ شناخت ہوگی، کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور پولیس والا کون ہے۔ اب یہ پولیس کی جو ٹی شرٹ ہے
یہ ڈریس تو کوئی دہشت گرد بھی پہن سکتا ہے، مگر ایٹ لیسٹ بائک کے اوپر نمبر ہو، کوئی ہیلمٹ ہو، کوئی پولیس کی نشانی ہو، تو پتہ تو چلے کہ یہ پولیس کا اہلکار ہے. یہاں سے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا. آگے چلیں گے دوسری ایک اور تصویر کی طرف. آپ ہماری پولیس کی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ باخوبی جانتے ہیں. ہم کچھ بس تصویریں دکھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیررزم کتنا ایکٹیو ہے، وہ کتنے ویل اکوپمنٹ ہیں، وہ کتنے ایڈوانس ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کیسی ہے. اور ہمارے پاس آج تک آپ دیکھیں یہ پیشابی چپلیں پہنے ہوئے کس طرح سے بیٹھے ہوئے یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہ کسی دہشت گرد کے پیچھے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بھاگنے سے بھی عاجز ہیں. اگر ان کے سامنے کچھ واقعہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب ان کی تصویر سے بھی ظاہر ہے کہ یہ ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، بلکہ یہ سب سے پہلے حملے کا نشانہ یہ خود بن جائیں گے. تو یہ جو ہمارے کیا پولیس کا جو ہے وہ حشر ہے، سیکیورٹی اداروں کا ہی حشر ہے. اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ان کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا. اس کے اندر کچھ پڑھے لکھے افراد اور یہ معاملات جو ہے وہ جیسے روایتی پولیس ہے ہماری، مطلب کہیں پر وہ لاٹھیاں لیے ہوئے، ڈنڈے لیے بیٹھے ہوئے، چپلیں پہنے ہوئے ڈیوٹی دے رہے ہیں. ابھی میں اور تصویر دکھاؤں گا. ایک اور تصویر کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں یہ پولیس موبائل ہے، اس کو دھکا لگایا جا رہا ہے. اگر کہیں اٹیک ہوتا ہے تو کیا دھکا لگوانے کے بعد ان کے پیچھے جائیں گے؟ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اسی لیے تو آپ کچھ ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ ملے ہوئے نہیں بھی ہیں تب بھی کیا آپ اس موبائل کے ساتھ ان کے پیچھے جا سکتے ہیں، دہشت گردوں کا تعاقب کر سکتے ہیں؟ یہ وہ تصویریں ہیں جو کہ باقاعدہ چیزیں، یہ باقاعدہ میڈیا پر اس ٹائپ کی چیزیں آتی رہتی ہیں. ہمارے ناظرین جانتے ہیں. میں ان کو اس سے لنک اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنا خطرناک جو ٹیررزم داخل ہوا ہے پاکستان میں، اس کے مقابلے پر ہم نے کیا تیاری کی ہے. بڑھتے ہیں ایک اور تصویر کی طرف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بیریئر سے بھی نہیں رکتی. جو خودکش آ رہے ہیں، جو بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں آ رہی ہیں، کیا یہ ایک چارپائی روک لے گی؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے روڈ کو بلاک کرنے کا؟ مطلب کیا پاکستان کی سندھ پولیس کے پاس یہ پکچر کراچی کی ہے کہ ان کے پاس کیا مقصد کچھ بلاک کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ان کو کچھ وسائل فراہم نہیں کیے ہیں؟ کس طرح سے یہ روڈ بلاک کی کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک تو انٹرنیشنلی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، دوسرے دہشت گردوں کو موقع دے رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے میدان بالکل صاف ہے، آپ آئیے. ہم چلتے ہیں ایک اور تصویر کی طرف. اب جب ہم نے کچھ دکھایا کہ جو سیکیورٹی فورسز کا معاملات تھے کہ کس طرح سے، یہ نہیں کہ یہی ایک رخ ہے. اس میں چودھری اسلم بھی گزرے، انہوں نے بھی مارا اور آج کل بھی فورسز کام کر رہی ہیں. مگر اثر نو، ہمارا یہ تصویریں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اثر نو یہ تمام چیزیں چینج ہو جانی چاہیے، یہ ختم ہو جانا چاہیے. جو فرضی روایتی چیزیں چل رہی ہیں کہ لوگ چپلیں پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، لاٹھیاں لیے ہوئے پولیس والے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کہیں پر بھی سوسائڈ اٹیک ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے، کہیں ان کو ایک کوئک ایکشن کی ضرورت ہوگی. اس لیے ہم نے دکھانے کی اس میں کوشش کی کہ ابھی بھی کچھ جگہوں پر یہ پورے جو ہے وہ معاملات اتنے خراب ہیں کہ وہاں اٹیک ہو جاتا ہے. جب اٹیک ہو جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ لوگوں کو طبی امداد کی. تو ہم چلیں گے ایک، یہ ہم دکھا رہے ہیں ساتھ میں تصویر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاسپٹل، یہ حیدرآباد کا ہاسپٹل ہے. نہیں، اس سے پہلی پہ واپس آئیے. یہ ہاسپٹل حیدرآباد کا ہے، اس سے پہلی والی. جی، یہ او پی ڈی کے اندر مریض بیڈ نہ ہونے پر ٹھیلے کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور پیچھے بہت سارے سیاسی تنظیموں کے پوسٹر بھی آویزاں نظر آ رہے ہیں. عوام کی بے حد عقیدت سیاسی پارٹیوں سے، مگر سیاسی پارٹیوں سے اس عقیدت کا جواب آپ دیکھیں، او پی ڈی کے اندر ٹھیلے کے اوپر مریض کو لٹایا گیا ہے، یعنی بیڈ بھی نہیں ہے. گندگی کا عالم آپ خود دیکھ سکتے ہیں. دوسری تصویر لوں گا سکھر سے. یہ سکھر کی او پی ڈی ہے، جس میں 2 کتے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کو جس طرح سے یہ بیٹھے ہوئے یہاں ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اگر یہ سکھر کے ضلع سکھر کے غلام محمد خان مہر ہاسپٹل کی تصویر ہے، یہ اس کی او پی ڈی کی تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سہولیات اس کے اندر کیا ہوں گی یہ تصویر خود بول رہی ہے. اگر وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو جواب میں آپ کیا لوگوں کی جان بچا سکیں گے، آپ کے ہاسپٹل کتنے آپ نے اپ گریڈ کیے ہیں، کتنی آپ کی تیاری ہے سندھ گورنمنٹ کی، وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور تصویر دکھاؤں گا. یہ آپ نے دیکھا جب شکارپور میں بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد یہ شکارپور کے ایک ہاسپٹل کی تصویر ہے کہ وہاں پر طبی جو سہولیتیں جو وہ کچھ تھوڑا بہت دے سکے
وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی ہاسپٹل میں یہ نہیں ہے اٹینڈنٹ کتنے ہوں گے, مریض کے پاس نہ کھڑے ہوں تو مریض کے بیڈ کے اوپر ہی وہاں پر کوئی 10 لوگ براجمان ہیں. یہ تو حالت ہے جناب ہمارے سندھ کی. اور اب ہم دکھائیں گے وزیر اعلیٰ کی تصویر, اور اس کو اگر ہم پوری دکھا سکیں تو ہم نے ان کو کوشش یہ کی ہے کہ یہ ان کا پورا اصل چہرہ دکھائیں, کیونکہ ان کے برابر میں جو دوسری تصویر ہے وہ فرعون کی تصویر ہے جس نے انسانیت کا خون بہایا, اور یہ فرعون سے بھی جو ہے وہ کچھ کم نہیں ہے. اور یہ صاحب جو ہے یہ بھنگ پی کے لیٹے میں سو رہے ہیں. یہ اسمبلی کی تصویر ہے ان کے اندر, اور یہ مشہور ہے کہ یہ بھنگ کا نشہ کرتے ہیں. 85 سال کی ان کی عمر ہے اور یہ کسی کام کے نہیں ہیں. ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کچھ ہو جائے شہروں کے اندر, کتنا ہی خون بہہ جائے, یہ نشے میں ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے بھنگ کا نشہ 24 گھنٹے ٹوٹتا نہیں ہے. یہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں. اور جو ہم نے پوری پکچر کشی کی اور آپ نے دیکھا تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا ڈیوٹی دی ہے, لوگوں کے ووٹوں کا کیا استعمال ہوا ہے, وزیر اعلیٰ کے کیا فرائض تھے, اس کی کیبنٹ کے کیا فرائض تھے, کیا معاملہ تھا. پولیس کی بھی حالت آپ نے دیکھی, ہاسپٹلس کی بھی حالت دیکھی, اور داعش کا بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی یلغار کس طرح سے عراق, شام اور ان تمام ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے اور ان سب کچھ چیزوں کو رونتی ہوئی وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان پہ حملہ آور ہے. اگر یہ معاملات رہیں گے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مظلوم لوگوں کا خون بہے گا. تو میں چاہوں گا کہ یہ لائیو نمبرز اسکرین پر آ گئے کہ آپ بھی آئیں اور ہمارے پروگرام میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. تو چلتے ہیں پہلے کالر کی طرف, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جرمنی سے. جی احمد صاحب جرمنی سے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہاں جی شکریہ. آپ نے جو دکھایا جو تصویریں ہیں یہ بالکل وہی جو ان کا مماثلت ہے وہ فرعون کے ساتھ جو دکھائی ہے, تو وہ بظاہر شکل بھی ان کی ملتی جیسی آپ نے بندہ ڈھونڈا کہ 50,000 60,000 لوگ شہید کروا دیے ہیں ان کے اس ڈیٹ پن میں, اور پھر بھی کنٹینیو چاہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار قائم رہے, اور بلکہ بلدیاتی انتخابات ہونے کے لیے پچھلے 5 سال بھی گزار دیے ان کی جو زرداری صاحب کی حکومت تھی, اور 2 سال یہ بھی گزار گیا, اور ایک سال آگے کی یہ اپوائنٹمنٹ لے لی ہے کل جو نا. اور سینیٹر کے جو ہیں وہ انتخاب کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں کہ وہ جلدی مارچ میں ہو جائیں وہ مکمل. اور بلدیاتی انتخاب جو لوگوں تک عوام الناس تک جمہوریت کا فائدہ پہنچنا ہے اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ابھی کچھ قانونی پیچیدگیاں وہ دور نہیں ہو رہی. خدا تعالیٰ ان کا جب جائیں گے تو کیسے حساب ہوگا خدا کے پاس, خدا کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. اور یہ ظلم اور جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور دوسری طرف اگر سیاستدانوں کو چھوڑ کر علماء کی طرف جائیں تو وہ جمعے کے دن سڑکوں پہ جلوس لے کے نکل آتے ہیں, اور کچھ نہیں تو وہ تباہی کی طرف انہوں نے بھی تیزی سے سفر رواں دواں جا رہا ہے, اور دہشت گردوں کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں جلوس نکالتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسلامی جماعت. اور یہ جو حامد خان صاحب ہیں جج تھے, اور وکیل بھی اسی ڈگر کی طرف چلے ہوئے ہیں کہ جرم ختم ہو جائے گا تو وکیلوں کے پاس کیس آنے کم ہو جائیں گے, اور ان کی فیسیں جو وہ کہاں سے روزگار چلے گا. ہر بندہ ہی جو نا الٹی سوچ, خدا تعالیٰ ان کو کہیں صبح نہ ہی اٹھے اپنے گھر سے باہر نکل کے توفیق نہ دے اور پاکستان ترقی کی طرف جائے, ان بے ایمانوں سے جان خدا تعالیٰ چھڑائے انشاءاللہ. الہی آمین. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. آپ ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں نوٹنگھم سے. کون؟ عمران فضل. عمران سید صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں جناب نوٹنگھم سے آپ کو. فرمائیے, آپ آنیئر ہیں. اچھا جی ہاں, یہ ابھی آپ نے جو کچھ دکھایا یہ مولا علی کی یہ جنگ صفین میں مولا علی نے یہ خطبہ دیا تھا. یہ جناب یہ جو ہے کتاب الفتن کے اوپر, کتاب الفتن کے اندر امام بخاری کے استاد نعیم بن حماد نے اس کو روایت بیان کی ہے. ہم نے اس کے ریفرنس پر شیخ علی جمعہ جو کہ پیش نماز ہیں مصر کے اندر اور مفتی جامع ازہر ہیں, اور انہوں نے یہ اس کو بیان کیا تھا وہاں خطبے جمعہ میں.
تو وہ ہم نے اس کی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی اردو سب ٹائٹلنگ کے ساتھ. اچھا جی، میں یہ سوال کرنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ خیر ہم تو میری عمر ابھی 50 سال عمر ہو گئی، میں بچپن سے جو کچھ دیکھتے آئے تھے ہم کہ پاکستان میں کسی قسم کی وہ جو لا اینڈ آرڈر پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا جب پاپولیشن شاید کم تھی، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، تو تھوڑی سی وہ ہوتی تھی جسے کہتے ہیں کہ رسپیکٹ ہوتی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان کو کہ یہ صرف مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کوتاہی کرتے رہے ہیں 60 سال سے کوتاہی ہو رہی ہیں، یہ کوتاہیوں کا ایک برماد ہے. جی ہاں، یہ برماد کٹھی ہو گئی ہے، اب اس کا ڈیفینس کوئی نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی دیر کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پنجاب پر یہ کنگڈم حاصل کرنے، یعنی کہ بادشاہ بن جائیں گے. اور اب یہ جو نہیں کیا جا رہا، یہ کراچی میں یہ ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف یہ نواز شریف کی کوشش ہے کہ وہ پنجاب کو علیحدہ کر لے اور پنجاب کے اوپر وہ بادشاہ بن کے بیٹھ جائے. یا ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں وہ بادشاہ بنے، لیکن اب تو وہ چانسز کم ہے کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو اب کھوکھلے ہو چکے ہوئے. میرا خیال ہے اب نہیں کوئی ان کی کوئی معافی کی، مجھے نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ اب کوئی چانس بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر قوم جتنے گورنمنٹ کے محکمے ہیں، جتنے سویلین ہیں، وہ سب ایک ہی ڈگر پہ چڑھ گئے ہوئے ہیں. ایک ہی ڈگر ہے، کوئی مایا کو لینا ہے، چاہے اس میں بیٹی کو قتل کرنا پڑے، باپ کو قتل کرنا پڑے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ معاف کرے پروردگار، یہ اللہ تعالیٰ کا ہماری آنکھوں دیکھا عذاب ہے. ویسے تو جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پہ سب کچھ یہی کچھ ہو رہا ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ مسلمان جو اصل مسلمان ہیں وہ اوپر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک قوم چنے، مسلمانوں میں سے قوم چنے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ، مجھے ایسا لگتا ہے یہ جیسے کہتے ہیں ریفارمیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ نکالا جا رہا ہے قوم کو، کسی قوم کو صاف کر کے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کرتے دکھا دے گا. اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، زندگی رہی تو ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے جی. السلام علیکم جی. کال شاید ڈراپ ہو گئی، نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہے اور آپ شامل ہو سکتے ہیں، دوبارہ ملا سکتے ہیں ہمیں کال اور بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہم نے ساری دکھائی کہ مطلب بعض تصویریں ایسی ہیں جس کے اوپر خود بول رہی ہیں اور افسوس کے ساتھ مزاحیہ بھی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ افسوس کیا جائے یا ان چیزوں پر ہنسا جائے. ایک اور کالر. جی بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی. جناب میری آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. یہ میرے خیال میں تصویر کا دوسرا رخ میرے ذمہ ڈال دیا ہوا آپ نے. بسم اللہ کیجیے پھر. بسم اللہ کیجیے. تصویر کا دوسرا دکھ میں یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے ایک رخ تو دکھایا لیکن دوسرا دکھ آپ دکھا دے تو اور بہتر ہے کہ کہاں گئے وہ جو دہشت گردوں کو اپنا بیٹا کہتے تھے. ان کا چہرہ تو بے نقاب ہو چکا، وہ تو آپ دکھا نہیں سکے. جو مذاکرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے اور بیٹا بنا رہے تھے، جن کے لیے ہیلی کاپٹر بھی دیے جا رہے تھے، ہیلی کاپٹر میں مذاکرات کے لیے بھی جا رہے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بتایا وہ کتنے حمایتی ہیں اور کتنے ان کے ساتھ محبت پیار گیا ان کا ہے دہشت گردوں کے ساتھ. کاش آپ ان کا چہرہ بھی دکھا دیتے تو میرے خیال میں کچھ اور فائدہ ہو جاتا. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوجی عدالتیں بھری ہیں یہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نامنظور کر رہے ہیں. تو جو فوجیوں کے سزا یافتہ کو تو پھانسی پہ لگا چکے ہیں، لیکن اپنی باری آئی ہے تو وہ پھانسیاں روک چکے ہیں. کاش کہ آپ ان کا چہرہ بھی دکھا دیتے تو میرے خیال میں سب سے بہتر اور بات ہو جاتی. لیکن اب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں
جو آج بھی سلسلہ ہو رہا ہے. ایک طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ ملا جو بیٹھا ہوا ہے لال مسجد میں, اس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اس کو کوئی بلا نہیں سکتا. وہ داعش کے لیے سارے پروگرام تیار کیے بیٹھا ہوا ہے, جس نے یہ بھی کہا کہ 500 عورتیں ہماری تیار بیٹھی ہوئی ہیں. اس پہ تو کوئی قدغن کسی قسم کی لگ نہیں رہی. اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو پوچھنے, جو بیچارے بول بھی نہیں سکتے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, ان پہ تو اب ان کو ہتھکڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں, پکڑ کے مارا بھی جا رہا ہے. اور پنڈی میں بھی شہید ہوئے تھے. ایک بات بولنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے. جی کہ دیکھیں, جہاں پر مظلوم کی حمایت کی بات آئے گی, چاہے وہ کوئی سی پارٹی ہو, ٹھیک ہے ہماری ہمدردی ہو سکتی ہے, کسی بھی پارٹی سے ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک مختلف علاقوں کے لوگ رہنے والے ہیں, اس کی ہمدردی ہو سکتی ہے, مگر اگر وہ پارٹی ظلم کرے اور لوگوں کو درجہ سمائے تو اس کو کہاں تک جائے گا نا. میں یہاں پہ ہمدردی کی بات نہیں کر رہا, نہ ہمدردی کی بات کرنا چاہتا ہوں. جو حقیقت ہو حقیقت ہی ہوتی ہے. تو سندھ میں یہ حشر ہے نا, میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ وہ ہمدردی میں چلی جائے اور لوگوں کا خون بہتا رہے اور ظالموں کے ساتھ میں. مگر نقوی صاحب, سندھ کے اندر نہیں, ہم نے لال مسجد پہ بھی بات کری, ہم نے ہر چیز پہ بات کی, اور جس چیز کی بات یہ نہیں ہے, بات یہ تھی کہ اس کا ایک تو سوتا ہوا آپ نے دکھایا ہے, تو جس کی ناک کے نیچے مولوی عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے کہ داعش کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کو بھی ذرا سرکار اس سے پہلے 10 سال سے یہی ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, خالی ایک اسپیسیفائی ایک حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, سب کو کر رہے ہیں. جہاں بھی مظلوم شہید ہوگا, جہاں مظلوم کا خون بہے گا, جس کے بچے مارے جائیں گے, ہم اس پہ بولیں گے, چاہے شیعہ ہو یا نہ ہو. اس بات پہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے علیحدہ ہوں اس بات پہ, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر ایک کو فرعون کے ساتھ وہ سویا ہوا دکھاتے ہیں, تو دوسرے جو فرعون بن کے جن کی گردنوں میں سریے آئے ہوئے ہیں, وہ جو فرعون بنے ہوئے ہیں, ان کی فرعونیت کو بھی تو سرکار ان کو فرعون کب نہیں کہا, ان کو فرعون کب نہیں کہا, شداد, نمرود, فرعون نہیں بنتا نا. اگر تقابل کرتے ہیں تو تصویریں ان کی بھی ہونی چاہیے, ان کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ وہ فرعونیت کہاں تک پہنچ چکی ہے, اور یہ دکھا دیں گے. ہوئی ہے یہ فرعونیت تو سوئی ہوئی دکھائی ہے آپ نے, تو جو جاگے ہوئے فرعون ہیں کیا کیا, زندہ فرعون بھی دکھاتے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ہمارے پروگرام کو باقاعدہ دیکھتے ہیں, اس سے پہلے ہم نے کیا نہیں دکھایا, برقعے کے اندر کتنے فرعون دکھائے. تو چلو چھوڑو اس بات کو, یہ بات اب آگے بڑھتی جائے گی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. مولا کائنات نے جو فرمایا تھا, مولا کائنات کی جو فرمائی ہوئی باتیں ہیں وہ تو آج تک نظر آ رہی ہیں, ہر وقت نظر آ رہی ہیں. اور یہ سچ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں, اور سچ ہی بتاتے ہیں, حقیقت ہی بتاتے ہیں. اور یہی ثبوت ہے کہ اللہ کے بنائے ہوں کا یہی ثبوت ہے کہ جو کہتے ہیں وہ پورا ہو کے رہتا ہے اور پورا ہوتا ہے. یہی اللہ کے بنائے ہوں کا فرق اور ہمارے بنائے ہوں کا فرق ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو مولا نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو بتا دیا ہوا ہے وہ آج مکمل طور پہ پورا ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جو انہوں نے کہا تھا وہ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا. آج دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو معاویہ کے پاس فوج ہے, اگر میرے پاس فوج ہوتی تو میں کچھ نقشے کچھ اور کر دیتا. تو آج بھی مسلمان جو ہیں وہ یہی ہے کہ آج بھی ہم علی کی فوج نہیں بن رہے, آج بھی ہم وہ فوج نہیں بن رہے جو علی چاہتے تھے. آج بھی ہمارے اعمال وہی ہیں جو علی نہیں چاہتے تھے, جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. کیا علی نے کہا تھا, مولا کائنات نے آپ کو کہا تھا کہ آپ 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ, اور 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے اپنی قوم کو خود تباہ کرو؟ کیا مولا علی کائنات نے یہ کہا تھا؟ بالکل. انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. کربلا میں جو 72 تھے تو سامنے موت تھی, پھر بھی 72 کے 72 اکٹھے تھے, ان میں سے ایک ادھر نہیں گیا, لیکن وہاں سے ہو ادھر آ گیا. تو کیا یہ مسالے ہمارے پاس موجود نہیں تھی؟ تو کیا یہ ہمارے لیے یہ مولا علی کے فرمان جو ہیں یہ عمل کرنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کہ آج بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں بول رہی ہیں, آج بھی ہم اکٹھے نہیں ہیں, آج بھی ہمارا کوئی لیڈر ہے جس پہ ہم بات کر پائیں اور جسے کہیں کہ ہم تیرے پیچھے ہیں اور قوم کے لیے آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے لیے تو کوئی نہیں ہے, اپنے گروپ لے کے جانے کے لیے تو سارے تیار ہیں, لیکن قوم کو اکٹھا کر کے آگے ایک ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں اور ہمت نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا میرے بھائی کہ یہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھو گے تو سامنے مولا کائنات کا وہ عمل ہمیں یاد کر لینا چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو آج اگر پاک رسول کا ہی فرمان ہے. آپ کو وہ مثال دے دے کے ختم کرتا ہوں کہ وہ گئے تھے کہیں سفر میں جا رہے تھے, تو کہا کہ جا کے لکڑیاں ڈھونڈ کے لاؤ تاکہ ہم کو کھانا جو تیار کر رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لوگ لے کے آئے, تو آپ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا دیکھو
یہ لکڑیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر اس کو پکڑتے جاؤ گے یہ ٹوٹتی جائیں گے. اگر اس کا ایک گٹھا بنا لو گے تو یہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا اور توڑ بھی نہیں پائے گا، اتنا ہو جائے گا. تو ہم تو وہ گٹھا بننے سے بھی نہیں تیار ہے، ہم تو وہ گٹھا بننے ہی نہیں چاہتے. تو بھائی یہ تصویریں صاحب دیکھو گے تو اپنی کمزوریوں پہ نظر ڈالو کہ ہمارے اندر کیا معاملہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم قوم کو کس طریقے سے مروا رہے ہیں. یہ بہت لمبی بات چلی جانی ہے، اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا لمبی. بالکل صحیح ہے، تصویر کا دوسرا لوگ ساتھ رکھتے تو اور مزہ آتا ہے. بالکل مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. اور بہت ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ میں ابو عبداللہ بول رہا ہوں لیسٹر سے. ابو عبداللہ جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں. جی جزاک اللہ خیر. فرمائیے. میں لائیو ہوں؟ جی آپ لائیو ہیں، گفتگو فرمائیے، آن ایئر ہیں. اچھا میں نے صرف یہ بات کہنی تھی کہ دیکھیں ظلم تو کسی کے اوپر بھی جائز نہیں ہے اور یہ گناہ ہے. جانوروں کو بھی مارنا یہ بھی شریعت میں ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لیکن میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ میں 1-2 مرتبہ پاکستان گیا ہوں اور یہ ہے کہ رسپیکٹ شیعوں کی طرف سے بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر وہاں تھا، تو اوریجنلی میں تو یہاں انگلینڈ میں ہی ہوں، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ شیعوں نے گدھے کے دم پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا نام لگا کر سنیوں کے محلے میں اس گدھے کو چھوڑ دیا. میں آپ کی خدمت میں ایک مؤدبانہ عرض کروں. جی دیکھیں، جیسے جو آپ اس واقعے کا جیسے ذکر کر رہے ہیں آپ نے بالکل دیکھا ہوگا. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جو مکتب ہے، جو حقیقی شکل ہے شیعت کی، تو وہ اس کو دیکھا جائے گا جو کہ ہمارے سپریم لیڈر نے ایران سے باقاعدہ دوسرے کسی بھی مذاہب کے مقدسات کی توہین کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اب اگر کچھ لوگ کرتے ہیں ایسی حرکت تو یہ ان کا انڈیویجول انفرادی فعل تصور کیا جائے گا، اس کو شیعت کے ساتھ نتھی نہیں جائے گا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یعنی اتنی تعلیم ہو لوگوں میں خصوصاً پاکستان میں کہ یعنی ایسی چیز کرنے سے پھر ظاہر ہے لوگ جیسے کہ فرانس میں ہوا، صحیح ہے نا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو کسی نے بھی جو ہے یہ انتقام تو لینا ہے، بدلہ لینا ہے، صحیح ہے نا. تو یہ جو سب فساد ہو رہے ہیں، آپ نے ایک صورت بتائی، شکل بتائی کہ بھائی یہ آدمی فرعون کی طرح ہے، فلان کی طرح ہے، فلان کی طرح ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھے آدمی روٹ کوز کو دیکھے. بیماری ہو، آپ نے دوائی لے لی، لیکن اگر فاؤنڈیشن ہی پورا خراب ہو، پورا سلسلہ آپ کو ڈائبٹیز ہو، آپ دوائی لے رہے لیکن ساتھ ساتھ حبشی حلوہ بھی کھا رہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بالکل صحیح. میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس یہاں بہت سارے شیعہ دوست بھی ہیں، انگلینڈ میں بات کر رہا ہوں، کہ کئی مرتبہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس طریقے سے یعنی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. آپ کے اندر کی رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. جو دوسرے لوگ ہیں ان کا اکرام کرنا چاہیے. ہم تو جو ہے ہندو اور سکھ اور کرسچن اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کا بھی اکرام کرتے ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام اجمعین کی پوری عظمت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا رشتہ تھا ان کے ساتھ. دیکھیں قاتلوں دہشت گردوں کے ساتھ کس قسم کی رعایت کریں. دیکھیں یہ لیاری گینگ وار سرکار وہ ٹھیک ہے، آپ کی پرسنل رائے کا میں احترام کرتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، مگر جو لیاری گینگ وار چلا رہے ہیں، لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، ان کے ناک کان کاٹ لیتے ہیں، غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، مگر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں. ہر انسان کی اپنی رائے ہے اور اس کو حق ہے کہ اپنی رائے دے، مگر جو انسانیت کا خون بہا رہا ہے، لوگوں کو کڈنیپ کروا رہا ہے چلتے ہوئے، مطلب لوگ جو اپنی نوکریوں سے واپس آ رہے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے. کیا جی کہ دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا، کڈنیپ کر لیا، ان کے ناک اور کان کاٹ دیے، استریوں سے جلا دیا، وہ فرعون نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر قرآن میں کیوں فرعون کا ذکر آیا ہے؟ اس کے بھی ساتھ اچھے الفاظ ہوتے. جو انسانیت کا خون بہائے گا اس کو فرعون سے تشبیہ نہیں دی جائے گی تو کس سے دی جائے گی؟
بات کریں گے، لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک سے آئیں گے تو اس کو یہیں سے شروع کریں گے جی، ایک بریک پہ چلتے ہیں.